کہ کیا دن اور کیا راتیں، ہر دن ہی برکت اور رحمت والا، ہر رات ہی برکت اور رحمت والی ہے۔ اللہ پاک اس ماہ مقدس کی ہر رات میں وہ گناہگار آدمی کے گناہوں کی وجہ سے جن پہ جہنم واجب ہو چکی، لازم ہو چکی، اللہ اس ماہ مقدس کی برکت سے ان کو جہنم کی آگ سے بری فرما دیتا ہے۔ لیکن جو آخری عشرہ ہے یہ نہایت ہی خصوصیت کا حامل ہے کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان میں لیلۃ القدر، شب قدر کو تلاش کرو۔ اب شب قدر کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ مقدس رمضان کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا۔ اب رمضان کے دن 29 ہیں، 30 ہیں، لیکن سورہ قدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر، شب قدر میں نازل فرمایا ہے۔ اب یہ شب قدر کون سی رات ہے؟ تو اس کے بارے میں محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ جو 5 طاق راتیں ہیں ان راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرو۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کو تلاش کر کے ہمیں ملے گا کیا؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینہ، ایسا نہیں کہ 1000 مہینے انسان عبادت کرے تو اس رات میں عبادت کرے تو وہ برابر ہے، نہیں، برابر بھی نہیں۔ فرمایا 1000 مہینے میں جو عبادت کرنے والا اس کو ثواب کم ہے، جو اس ایک رات میں عبادت کرتا اس کا ثواب زیادہ ہے، کیونکہ لیلۃ القدری خیر کا لفظ فرمایا نا کہ 1000 مہینے سے خیر ہے، بہتر ہے۔ یہ نہیں فرمایا 1000 مہینے کے برابر ہے، مساوی ہے، اکول ہے، نہیں، فرمایا اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ سمجھو اللہ پاک نے یہ رات اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی امت کو عطا کیوں فرمائی ہے؟ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان پہلی امتوں کے جو صالحین ہیں ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ تذکرہ کرتے کرتے حضور کا دل غمزدہ ہو گیا، حضور کا، آقا کا دل غمزدہ، اور جبریل نہ آئے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ حضور کے دل میں خیال آیا پہلے نبیوں کی جو امتیں تھیں ان کی اتنی لمبی عمریں، 1000 سال، 2000 سال، تو حضور کے دل میں غم یہ آیا کہ میری امت کے جو لوگ ہیں ان کی عمریں کم ہیں، پہلے نبیوں کی جو امتیں ہیں ان کی عمریں زیادہ، وہ نوافل زیادہ پڑھیں گے، نمازیں زیادہ پڑھیں گے، اللہ کا ذکر زیادہ کریں گے، ان کو ثواب زیادہ ملے گا۔ میری امت کے جو لوگ ہیں ان کی عمریں کم ہیں، عبادت کم کر سکیں گے، ذکر اذکار کم کر سکیں گے، ان کو ثواب کم ملے گا۔ جب حضور کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا نا تو سدرۃ المنتہا سے جبریل نازل ہوئے، وہی لے کے عرض کی یا رسول اللہ پریشان نہیں ہونا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ وہ اور نبی کے امتی تھے، وہ 1000 سال عبادتیں کریں، وہ ایک طرف ہیں۔ اے محبوب، آپ کی امت کا ایک بندہ اس لیلۃ القدر، شب قدر کے اندر کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرے، اللہ پہلی امتوں کو اتنا ثواب نہیں عطا فرمائے گا
جتنا آپ کے اس امتی کو عطا فرمائے گا جو اس شب قدر کے اندر عبادت کرے گا۔ قدر، شب قدر، اور عربی میں لیلۃ القدر۔ شب فارسی کا لفظ ہے، قدر عربی کا لفظ ہے۔ شب رات کو بولتے ہیں، اور عربی کے اندر لیلۃ القدر ہے۔ لیل رات کو بولتے ہیں، قدر والی رات، شب قدر بولو یا لیلۃ القدر بولو، معنی کیا ہے؟ قدر والی رات۔ اب قدر کا معنی کیا ہے؟ قدر کس کو کہتے ہیں؟ ایک معنی امام رازی نے لکھا ہے تفسیر کبیر کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں قدر کا معنی ہے مرتبہ۔ کیا معنی ہے؟ مرتبہ۔ اس رات کا مرتبہ بقیہ راتوں سے بلند ہے، زیادہ ہے، اس لیے اس رات کو کیا کہتے ہیں؟ شب قدر۔ قدر والی رات ہے، یہ مرتبے والی رات ہے۔ اور آپ نے بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے کہ اس رات کو قدر کیوں کہا جاتا ہے۔ عام جو درس نظامی کرنے والے ان کی اصطلاح میں اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، آخر ریزن کیا ہے، اس رات کو قدر والی رات کیوں کہا جاتا ہے؟ تو امام رازی نے تفسیر کبیر میں بڑا خوبصورت جملہ آپ نے لکھا، فرمایا قدر کا معنی چونکہ مرتبہ ہے تو اس رات کے اندر اللہ پاک نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ کس کو نازل کیا؟ قرآن کو، اور قرآن مرتبے والا ہے۔ اور کس پہ نازل کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ کے سینے پہ۔ حضور کا سینہ مرتبے والا ہے۔ اور کس کے متعلق نازل کیا؟ اس امت کے بارے میں۔ فرمایا یہ سرکار کی امت پہلی امتوں کے لحاظ سے مرتبے میں زیادہ ہے۔ جو کتاب نازل ہوئی اس رات میں وہ بھی مرتبے والی، اور جس نبی اور رسول پہ نازل ہوئی وہ بھی مرتبے والی، اور جس امت کے بارے میں نازل ہوئی وہ بھی مرتبے والی ہے۔ تو فرماتے ہیں اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر، شب قدر کہا جاتا ہے، یہ مرتبے والی رات ہے۔ اور پھر امام رازی نے یہ بات ایسے نہیں لکھ دی، فرمایا تین چیزوں کا تعلق ہے اس رات میں، تین چیزوں کا۔ کتاب آئی مرتبے والی، مرتبے والے نبی پہ آئی، اور مرتبے والی امت کے حق میں آئی۔ فرماتے دیکھو سورہ قدر کے اندر اللہ نے قدر کا ذکر 3 بار فرمایا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ ایک بار آگے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ 2 بار آگے، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ 3 بار۔ تو فرمایا سورہ قدر کے اندر اللہ نے لفظ قدر کو 3 مرتبہ ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس رات کے اندر جو کتاب نازل ہو رہی ہے وہ بھی قدر والی ہے، جس نبی پہ نازل ہو رہی ہے وہ بھی قدر والا ہے، اور جس امت کے حق میں نازل ہو رہی ہے وہ بھی قدر والی ہے۔ اللہ اور تفسیر خازن کے اندر امام محمد الخازن فرماتے ہیں کہ اس رات کو قدر والی رات کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں قدر کا معنی تنگی ہے۔ کیا معنی ہے؟ بولیے ذرا کیا معنی ہے؟ آپ پریشان ہو گئے ہیں کہ یار یہ کیا مناسبت ہے؟ تنگی، قدر کا معنی تنگی، تو پھر اس رات کو تنگی والی رات کیوں کہا جاتا ہے؟ امام محمد الخازن فرماتے ہیں سنو، اس رات کو تنگی والی رات اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو ہی سورج غروب ہوتا ہے اور پوری زمین پہ جو ہے وہ تاریکی چھا جاتی ہے، ادھر سے تاریکی چھاتی ہے، ادھر سے آسمان سے اللہ کے رحمت کے فرشتے نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
فرماتے ہیں اس قدر اور اتنی تعداد میں اور اتنی کثرت میں اللہ کے رحمت کے جو فرشتے زمین پہ اتر آتے ہیں، اتنے فرشتے آتے ہیں کہ یہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے اس رات کو تنگی والی رات کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ رحمت والے فرشتے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، مطلع الفجر تک وہ آسمانوں سے فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں اور کرتے کیا ہیں؟ جو لوگ مسجدوں میں آئے بیٹھے ہیں، جو عبادت میں مشغول ہیں، جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، محبوب کریم علیہ السلام کی شان کو بیان کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے ہدیے پیش کر رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تمہارے لیے اللہ کے معصوم فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، تم ادھر بیٹھے ہو اللہ کا ذکر کر رہے ہو، وہ تمہارا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ خدا کی قسم یہ صدقہ محبوب کریم علیہ السلام کا ہے۔ یہ شب قدر اللہ نے فقط اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمائی ہے، پہلے کسی نبی کسی رسول کی امت کو یہ رات ملی نہیں۔ یقین کرو بہانے ہیں، ہم ہی اللہ کی رحمت سے دور بھاگتے ہیں، اللہ نے تو بہانے بنا دیے۔ تمہیں عمر تھوڑی دی ہے، وقت تمہارے پاس تھوڑا ہے، لیکن تھوڑے وقت میں اللہ پاک نے ایسی راتیں اور ایسے دن اپنے محبوب کے طفیل عطا فرما دیے کہ اگر ان دنوں کے اندر، ان راتوں کے اندر تم صدق کے دل سے معافی مانگتے ہو، آنسو بہاتے ہو، اللہ کو راضی کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، اللہ 1000 سال جتنا تمہیں ثواب عطا فرما دیتا۔ تو بخشش کے بہانے، اور محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو لیلۃ القدر ہے، شب قدر، اس رات کے اندر جو بندہ ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، بندہ مومن ہے، پکا ایمان والا ہے، اور پھر ثواب، ریاکاری نہیں، دکھلاوا نہیں، کوئی اور مقصد نہیں، کوئی اور غرض نہیں ہے اس کی، فقط یہ ہے کہ اللہ مجھے ثواب عطا فرمائے گا۔ حضور فرماتے ساری رات جا کے عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور یہ شب قدر، حضرت عائشہ صدیقہ ہماری ماں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ جو قدر ہے یہ کس رات میں ہے تو میں کیا کروں؟ اب سوال حضور سے کیا جا رہا ہے، کون کر رہی ہیں؟ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ، یا رسول اللہ اگر مجھے پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ اس کا علم، اب لیلۃ القدر کے بارے میں علماء نے 50 اقوال لکھے ہیں۔ کتنے؟ ہم نے تو صرف 27ویں کی شب کو لیلۃ القدر سمجھا ہے نا، تو علماء نے 50 اقوال لکھے ہوئے ہیں۔ تو کہا اگر مجھے پتہ چل جائے، علم ہو جائے کہ یہ رات قدر والی رات ہے تو میں کیا کروں؟ میرے محبوب نے فرمایا عائشہ اللہ سے دعا مانگو۔ کہا یا رسول اللہ کون سی دعا؟ حضور فرمانے لگے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کرو، اللہم انک عفو، اے میرے مولا، اے میرے مولا، عفو تو معاف کرنے والا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو، صرف معاف ہی نہیں کرتا، معافی کو پسند بھی کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ تو ایمان سے بتاؤ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو معاف کرے اس کو نہیں پسند کرے گا؟ یہ جو اللہ کی صفت ہے نا عفو، وہ معاف فرماتا ہے، تو جو بندہ معاف کر دے اللہ کو وہ بندہ بھی بڑا محبوب ہو جاتا ہے، بڑا پسند کرتا ہے۔ اللہ اس بندے کی، حدیث شریف میں آیا، اس وقت تک مدد کرتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تم چاہتے ہو خدا ہماری مدد کرے تو تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو،
جب تک تم اس کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ تو فرمایا یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو، اے مولا تو تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، پھر مولا مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو یہ دعا، یہ حضور نے نسخہ بتایا بخشش کا، مغفرت کا، جنت میں داخل ہونے کا۔ لہٰذا یہ دعا کوئی اور دعا نہ مانگے، صرف یہی دعا کرتے رہیں، یہی دعا ساری دعاؤں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اور کئیوں نے کہہ دیا حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی اپنے وقت کے ولی، نہ صرف وقت کے ولی بلکہ غوث ہیں۔ کسی نے کہا حضرت کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ حضور جان کائنات کو اللہ نے لیلۃ القدر، شب قدر کا علم عطا کیا اور پھر لے لیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو اس رات کا علم دیا اور پھر لے لیا، لہذا حضور کو بھی علم نہیں۔ حضرت عبدالعزیز دباغ کو جلال آ گیا، چہرہ سرخ ہو گیا، فرمانے لگے کیا باتیں کرتی ہو، ہمارے آقا و مولا کو علم نہیں، ایک رات کا پتہ نہیں، اس لیلۃ القدر کا علم نہیں۔ حضرت عبدالعزیز دباغ فرمانے لگے سنو، میں نبی الرسول نہیں، میں صحابی نہیں، تابعی نہیں، اور میں محبوب کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام عبدالعزیز دباغ یہ اعلان کرتا ہے کہ جب میں مر جاؤں مجھے کفن نہ دیا جائے، غسل نہ دیا جائے، اور مجھے قبر میں دفن نہ کیا جائے، آپ فرماتے ہیں میری لاش کو ایسے پھینک دیا جائے، یہ پھول جائے، پھٹ جائے، خدا کی عزت کی قسم میں مرنے کے بعد میری لاش پھول جائے گی، وہ پھٹ جائے گی، اور میں عبدالعزیز دباغ پھر بھی بتاؤں گا کہ رمضان کی کس شب میں اللہ نے لیلۃ القدر کو رکھا ہوا ہے۔ تم کہتے ہو حضور کو پتہ نہیں، آقا کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو ایسے نہیں دنیا میں بھیج دیا، حضور پڑھنے نہیں آئے، پڑھانے آئے، سیکھنے نہیں آئے، سکھانے آئے۔ حضور خود فرماتے ہیں انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کے، معلم ٹیچر بنا کے بھیجا گیا ہے۔ تو جو استاد ہوتا ہے وہ پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے؟ بولیے، جو معلم ہوتا ہے وہ تعلیم دیتا ہے یا لیتا ہے؟ اللہ مصطفیٰ نے صرف ایک ہستی سے تعلیم لی ہے اور وہ خدا کی ہے، اور مصطفیٰ سے صرف ایک ہی ہستی بڑی ہے، وہ خدا کی ہے۔ خدا کے بعد مصطفیٰ ہیں۔ کائنات کے اندر فیض بٹ رہا ہے، وہ علم کی صورت میں ہو، وہ رزق کی صورت میں ہو، وہ اولاد کی صورت میں، والدین کی صورت میں، الغرض جو نعمت، جو دولت بٹ رہی ہے وہ محبوب کریم علیہ السلام کے توفیق میں بٹ رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام پہ اور آپ کی امت پہ اتنا رحم، اتنا کرم اور اتنی شفقت فرمائی ہے کہ یہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر جو رات ہے نا، صرف اپنے محبوب کو ہی عطا فرمائی ہے، اور محبوب کے صدقے میں ہم گناہگاروں کو بھی مل گئی ہے۔ پہلے بھی نبی تھے، پہلے بھی رسول تھے، پہلے نبیوں کی جو امتیں تھی وہ بھی اللہ کے ہی بندے تھے، وہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے تھے، اللہ کے تخلیق کردہ تھے، لیکن اللہ نے ایسی مبارک رات ان کو نہیں عطا فرمائی، تمہیں عطا فرمائی ہے۔ تو جہاں پہ تم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس رات کے اندر محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے بھی بھیجنے ہیں، کیونکہ ملا تو سرکار کے صدقے میں نا، حضور کے صدقے میں۔
اس لیے اس رات کو غفلت کے ساتھ سو کے یا فضول گھوم کے نہیں گزارنا. یہ ایسے نہیں مسجد میں بیٹھ کے اور گپے لگاتے رہے, نہیں خدا را ایسے نہ کریں. ویسے تو 50 اقوال لکھے علماء نے, لیکن راجح قول یہی ہے کہ رمضان کی 27ویں شب کو اللہ نے لیلۃ القدر رکھی ہوئی ہے اسی رات میں. اور بڑا پیارا نقطہ علماء نے لکھا ہے کہ سورہ قدر کے اندر اللہ پاک نے کتنی مرتبہ لیلۃ القدر کا ذکر فرمایا ہے؟ لیلۃ القدر. لیلہ اس کے کتنے حروف ہیں؟ 4, اور القدر کے 5. 4 اور 5 9. ٹھیک ہے. اور کتنی مرتبہ لیلۃ القدر آیا ہے؟ 3 مرتبہ. 9 9 اور پھر 9, کتنے بن گئے؟ 27 بن گئے. تو علماء نے لکھا ہے کہ جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ رمضان کی 27 کو ہی لیلۃ القدر ہے. اسی شب کے اندر اللہ پاک نے قرآن کو نازل فرمایا. ہمارا جو ایک دستور ہے, ہمارے لیے جو قانون ہے, ایک لا ہے, وہ نازل کی کتاب, جس سے ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. زندگی کا ہر قدم ہم کتاب سے دیکھ کے ہم اٹھا سکتے, ہر بات ہم قرآن سے دیکھ کے کر سکتے. ایسی لاریب کتاب کو اللہ نے اس قدر والی رات میں نازل کیا ہے. لہٰذا اس رات کا قرآن کے ساتھ گہرا تعلق ہے, لہٰذا قرآن کی تلاوت کیجیے. حضور نے فرما دیا کہ یہ بخشش کی رات ہے, اس لیے بخشش کی دعائیں کیجیے. اور چونکہ ملی سرکار کے طفیل میں ہے, کسی اور نبی کی امت کو نہیں ملی, لہٰذا سرکار کی بارگاہ میں تو پھر کتنے کام ہو گئے؟ 3. اور 3 بار ہی اللہ پاک نے سورہ قدر میں لیلۃ القدر کا تذکرہ فرمایا. لہٰذا یہ 3 کام اس رات میں کریں. اللہ کی بارگاہ میں امید ہے اللہ تعالی ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا, اور آئندہ ہماری زندگی کی حفاظت فرمائے گا کہ ہم اس کی نافرمانی نہ کریں, گناہوں میں نہ گزاریں, بلکہ ساری زندگی اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق گزارتے رہیں. اللہ تعالی ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس رات میں خوب عبادت کرنے, اللہ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس رات کی برکت سے اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.